ایک یہودی ان کا ایک مذہبی پیشوا مسجد امام بارگاہ میں وہاں پر وہ آیا، اور یہ کام پہلی مرتبہ ہوا ہے، پہلی بار یہ عمل ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت ساری دنیا میں فلسطین میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کی مذمت کی جا رہی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور بلا تفریق مذہب، یعنی اگر کوئی مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، اس چیز سے بالاتر ہو کر دوسرے مذاہب کے لوگ، دوسرے ممالک کے لوگ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور ساری دنیا اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ وہاں پر انسانی حقوق کی نفی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے وہاں پر، اور مختلف انسانی حقوق کی تنظیمیں، مختلف NGOs اور جو شخص بھی انسانی ہمدردی کا جذبہ دل میں رکھتا ہے وہ اس ظلم کے خلاف ہے، اور سب کا یہی کہنا ہے کہ چاہے مسئلہ کچھ بھی ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس انداز میں وہاں پر ظلم ہونا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ زخمی ہیں اور خوراک نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اور کس طرح بے بسی اور لاچاری کے عالم میں وہ وہاں پر بیٹھے ہیں اور ان پر مسلسل ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو مسلم دنیا کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر بھی اس بارے میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، وہاں پر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور مذہب کی تفریق کے بغیر ہو رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس کے بارے میں بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی جانب سے مظاہرے بھی، احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پر، یہودی مذہب یا سارے یہودی اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان میں کئی گروہ ہیں، کئی فرقے ہیں، اور یہ جو ظلم کرنے والی سوچ ہے یہ صہیونیت ہے، اور یہ صہیونی سوچ ہے کہ جس کے خلاف ساری دنیا میں آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ یہودی مذہب کے کئی مذہبی پیشوا، مذہبی رہنما اس چیز کے خلاف ہیں، اور وہ کھل کر آواز اٹھا رہے ہیں اس بارے میں۔ اسی حوالے سے 2 روز قبل 1 رمضان کو امریکہ کے شہر ڈیئر بورن مشیگن میں ایک یہودی آرتھوڈاکس، ان کا ایک مذہبی پیشوا شیعہ کمیونٹی سینٹر مسجد امام بارگاہ میں وہاں پر وہ آیا، اور اس نے ایک بہترین پیغام دیا اسی حوالے سے۔ سب سے پہلے تو اس نے تمام مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دی، اس نے دعائیہ کلمات کہے کہ یہ رمضان تمام مسلمانوں کے لیے باعث برکت اور خیر ثابت ہو، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم غزہ میں، فلسطین میں ہونے والے ظلم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اپنے مذہب کی طرف سے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس غم میں آپ کے برابر کے شریک ہیں۔ اس نے یہ بیان دیا، اور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ کام پہلی مرتبہ ہوا ہے، پہلی بار یہ عمل ہوا ہے، اور اس یہودی ربی کے اپنے لوگ، اپنے مذہب کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ ٹویٹر پر اسے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے پاس جا کر اس نے اپنے ہی لوگوں کی مذمت کر دی ہے، اس وجہ سے اسے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بڑا جرت کا اور دلیری کا کام ہے، لیکن اس نے یہ جو کام کیا ہے یہ اس نے اپنے ضمیر کی آواز پر کیا ہے، اور انسانی جذبے کے تحت یہ کام کیا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا سے جلد یہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور ساری دنیا میں امن قائم ہو۔ یہ تصویر اور یہ پیغام انہوں نے اپنے ٹویٹر کے آفیشیل اکاؤنٹ پر شیئر کیا، جہاں پر یہ اسی حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے ہی آواز اٹھاتے ہیں اور اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین پیغام ہے جو کہ یہودیوں کے اس مذہبی پیشوا نے دیا ہے، جسے یہودی ربی کہتے ہیں، کہ اس نے یہ واضح کیا کہ ہمیں ظالم نہ سمجھا جائے، ہمیں ظالم کا حامی نہ سمجھا جائے، ہم خود اس صہیونی سوچ کے خلاف ہیں، یہ شدت پسندی کی سوچ ہے، اور اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بات اس نے شیعہ پلیٹ فارم سے اس لیے کی، یہ پیغام اس نے شیعوں میں آ کر اس لیے دیا کیونکہ اس مسئلے پر جتنی آواز شیعہ قوم نے بلند کی ہے اتنی کسی نے بلند نہیں کی، اس مسئلے پر جتنا کردار شیعوں نے ادا کیا ہے اتنا کسی اور نے ادا نہیں کیا۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ریکارڈ پر یہ چیزیں موجود ہیں کہ چاہے اسلامک عرب سمٹ ہو، یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس ہو، یا دنیا کا کوئی بھی فورم ہو، ہر جگہ پر شیعہ لیڈران نے اس حوالے سے اپنا 2 ٹوک موقف رکھا ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اور تمام مسلم امہ کو ظلم کرنے والوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے نتیجے میں جو دوسرے اسلامی ممالک تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس بات کی نفی کی، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم بائیکاٹ نہیں کر سکتے، ہم اپنا کاروبار خراب نہیں کر سکتے اس چکر میں۔ کہ اسلامک عرب سمٹ میں بحرین اور UAE نے اس موقف کی مخالفت کی ہے، آن دی ریکارڈ یہ بات موجود ہے،
اور مسلم امہ اس وقت لگتا ہے کہ خواب غفلت میں ہے کہ حال ہی میں سعودی عرب میں فلسطین کا جھنڈا لہرانے پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا، یعنی وہاں پر سرکاری سطح پر اس بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ جو اسلام سے جن کا تعلق نہیں ہے، جو غیر مسلم ہیں، وہ تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، جگہ جگہ پر احتجاج کر رہے ہیں، اور 5 مہینے کیونکہ ہو چکے ہیں، 5 مہینوں سے زائد ہو گیا ہے کہ وہاں پر جو ظلم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور پچھلے دنوں تو ایک خبر ساری دنیا میں پھیلی کہ ایک امریکی فوجی نے ظلم کے خلاف احتجاج کیا اور اس نے خود کو آگ لگا لی۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ دنیا اس ظلم سے بیزار ہے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، اور یہودی مذہب کے لوگ بھی اس صہیونی سوچ کے خلاف ہیں، اس ظلم کے خلاف ہیں، اور جس کے دل میں بھی انسانیت ہوگی وہ اس ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھائے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔